اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو شروع میں ہی جب فتح عطا فرمائی، اور اس فتح کے بعد جب کچھ مسلمان یہ سمجھے کہ اب ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم فرمایا تھا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا، 50 تیر انداز جو درے پر متعین فرمائے تھے، تو آپ نے یہ تاکید فرمائی تھی کہ ہم جیتے یا ہاریں، کچھ بھی ہو آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب شروع میں مسلمان غالب ہوئے، کفاروں کے قدم لڑکھڑائے کفار کے، اور جب وہ بھاگنے لگے تو اس درے پر موجود اکثریتی جماعت نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، اور فقط 10 کے قریب صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رہ گئے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے حکم کی ادنیٰ سی نافرمانی نادانستہ طور پر ہوئی تھی، کیونکہ مسلمان یہ سمجھے کہ جی اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، کفار بھاگ گئے ہیں، مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، تو لہٰذا ہم بھی اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، تو کفار بھاگ گئے۔ تو اس پر جو اکثریتی لوگ تھے وہ درہ چھوڑ کر نیچے اتر گئے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کفار جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ درہ خالی ہے اور مسلمانوں کی جو گرفت ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے، تو پھر انہوں نے ایک لمبا سا چکر کاٹا غزوہ احد، پہاڑ احد کا، اور اس پہاڑ کے جو درے سے دوبارہ سے مسلمانوں پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے وہ 10 صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کھڑے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر اتنا شدید حملہ ہوا کہ مسلمانوں کو نہیں پتہ چل پا رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اور یہاں تک ہوا کہ آپس میں کچھ مسلمانوں نے اپنے ہی مسلمانوں پر تلوار چلا دی۔ اسی جنگ کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے اقدس پر جو ہے پتھر بھی لگے، صحابہ کرام شہید بھی ہوئے۔ تو اس نافرمانی کو اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 رکوع کے اندر پورا ایک واقعے کے طور پر بیان فرمایا کہ تاکہ مسلمان اس سے سبق سیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے اس کی کبھی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہی ہوا کہ جب مسلمانوں کو پر جب حملہ ہوا تو مسلمانوں کی کیفیت یہ ہو گئی، اور پھر درمیان کے اندر سے ایک افواہ یہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی افواہ پھیلی تو مسلمان جو لڑ رہے تھے ان میں بھی پھر 2 سے 3 طبقے بن گئے۔ کچھ لوگوں نے تلوار چھوڑ دی اور تلوار چھوڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم کیوں اب لڑنے کا فائدہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے مدینہ واپس جانے کی رائے لے لی کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ، جن کی وجہ سے ہم میدان عمل میں تھے، جن کی رہنمائی میں ہم میدان عمل میں تھے، جب وہی نہیں رہے تو اب ان سے لڑنے کا کیا فائدہ۔ اچھا، جو مدینہ میں مسلمان موجود تھے، جو ڈاماڈول تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جو اپنے 300 اصحاب لے کے پہلے ہی یہ کہہ کر نکل چکا تھا، بھاگ چکا تھا کہ جی میری رائے کو فوقیت نہیں ملی تو لہٰذا میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کیوں لڑوں، کیونکہ اس کی رائے تو یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت رائے یہ تھی کہ ہم ڈیفینس میں نہیں جائیں گے، ہم اٹیکنگ موڈ میں جائیں گے، ہم باہر نکل کر کفار سے لڑیں گے۔ تو لہٰذا جب اکثریت یہ رائے آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان عمل میں نکلے اور جو ہے اٹیکنگ موڈ میں آ کر لڑنا شروع کیا۔ تو اس کو یہ بہانہ مل گیا عبداللہ ابن ابی کو، منافق کو، کہ جی میری رائے کو فوقیت نہیں دی گئی تو لہٰذا میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دوں گا، اور تقریباً 300 کے قریب اپنے منافقین کو لے کر وہ میدان سے راہ فرار اختیار کر لی۔ اب جب وہ وہاں بیٹھا، یہاں سے مسلمانوں کی حالت مستقل جو ہے حالات پہنچ رہے تھے، اور کسی نے جب وہاں جا کے مدینہ میں بھی افواہ پھیلاتی کہ معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو اس نے مدینہ میں پھر اپنی شیطانی تدابیر لگانا شروع کی اور مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہاں پر رہنے والے جو مسلمان تھے انہوں نے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ تم جو ہے ہمیں جو ان کا کفار کا اس وقت جو سردار تھا وہ سفیان، اس کی پناہ میں دے دو،
ہم پناہ میں آنا چاہتے ہیں، یہاں تک معاملات جو ہے وہ رونما ہونے لگے۔ تو اس پورے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے بیان فرمایا اور یہ کہا کہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کے رسول کی ذرا سی نافرمانی کی وجہ سے جو اللہ کے رسول کو جو غم پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس غم کے عوض ان کو بھی غم دیا۔ وہ غم کیسا تھا کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کے پیارے جو ہے وہ مارے گئے، ان کے سامنے ان کے گھر والے مارے گئے، ان کے سامنے ان کو جب شکست ہونے لگی تو یہ غم زدہ ہوئے۔ تو قرآن نے باقاعدہ یہ بتایا کہ جو غم میرے محبوب کو انہوں نے پہنچایا تھا، اس غم کا بدلہ تھا جو میں نے ان کو یہ غم پہنچایا۔ لیکن چونکہ وہ دانستہ طور پر غلطی نہیں تھی، نادانستہ طور پر کی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی میدان عمل میں آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اب میں نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ جو ان سے نادانستہ طور پر غلطی ہوئی تھی، دانستہ نہیں تھے، میں نے ان کو معاف فرما دیا ہے، ان سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے جب خوشخبری ملی۔ لیکن چونکہ معاملات اتنے سخت ہو گئے تھے کہ مسلمان سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا مسلمانوں پر جو ہے کہ ایسا سکون اطمینان طاری کیا کہ مسلمان اس سکون کی وجہ سے دوبارہ سے تر و تازہ ہو گئے۔ اور وہ سکون کون سا تھا؟ وہ سکون ہر روز ہم لیتے ہیں۔ کون سا سکون ہے کہ دن بھر آپ لوگ کام کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک مشقت کرتے ہیں، اور جب تھک ہار کر جسموں کو چور چور کر کر جب آپ اپنے بستر پر لیٹتے ہیں، اور اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیند عطا فرماتا ہے، تو وہ نیند آنے کے بعد جب آپ دوبارہ سے اٹھتے ہیں تو آپ دوبارہ سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو نیند اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ نیند اس لیے ہے کہ انسان مسلمان دوبارہ سے تر و تازہ ہو جائے، اس کی جو باڈی ہے جو تھک گئی تھی اس کو سکون مل جائے، اس کا ذہن فریش ہو جائے، وہ دوبارہ سے اپنے جو ہے ایک تر و تازہ ہو کر پھر دوسرے دن اپنے جو ہے کام پر نکل پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح مسلمانوں پر چند لمحے کی اونگ عطا فرمائی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی تم پر من بعد الغم، غم کے بعد، اتنی مشقت کے بعد تم غم زدہ ہو گئے، تمہارے خوف بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، جب اتنی مشقت تم نے لے لی تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ امنۃ نعاسا یغشی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سکون کی ایک اونگ عطا فرما دی، اونگ عطا فرما دی۔ اور وہ اونگ کیسی تھی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا معاملہ تھا کہ ہم میدان عمل میں لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہمیں کیا جو ہے ہماری کیفیت ہوئی کہ ایک دم ہم پر اونگ سی طاری ہوئی، اور لڑتے لڑتے ہمارے ہاتھ سے تلواریں چھوٹ گئیں، پھر ایک دم اٹھتے ہیں، پھر تلوار اٹھاتے ہیں، پھر ہمیں جو ہے اونگ آتی ہے، پھر ہمارے ہاتھ سے تلوار جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ تو چند لمحات کی یہ اونگ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو چند لمحات کی وہ اونگ ایسی عطا فرمائی کہ جب اس اونگ سے دوبارہ بیدار ہوئے تو تمام جو مسلمان تھے وہ دوبارہ سے تر و تازہ ہو گئے، اس طرح تر و تازہ ہو گئے، اور اس طرح ثابت قدمی سے پھر لڑے کہ وہ جو کفار جنہوں نے پلٹ کر دوبارہ وار کیا تھا مسلمانوں پر غالب ہو گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب اطمینان اور سکون اور وہ اونگ عطا فرمائی، جب وہ دوبارہ بیدار ہوئے، اور پھر جب شمشیر اپنے ہاتھ میں اٹھائی تو پھر وہی ہاتھ تھے جو لڑکھڑا رہے تھے، پھر انہی ہاتھوں سے کفار پر دوبارہ غالب ہوئے، اور کفار میدان عمل چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ تو اس اونگ کا ذکر اللہ تبارک و تعالی یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک گروہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نعاسا یغشی، ایسی اونگ طاری کی کہ اس اونگ کے بعد وہ دوبارہ تر و تازہ ہو گئے۔ اچھا، 300 کے قریب منافقین عبداللہ ابن ابی لے کر بھاگ فرار ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد بھی کچھ چھوٹا سا کوئی گروہ منافقین کا اس میں رہ گیا تھا اس میدان کے اندر۔ اچھا، ان کی کیا کیفیت تھی کہ ان کے دل جو تھے وہ تذبذب تھے، وہ اپنی زبان سے تو ظاہر نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر زبان سے ظاہر کریں گے تو نفاق ظاہر ہو جائے گا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ دل کے اندر ان کے یہ تھے، اور آپس میں معاملات کرتے تھے کہ دیکھو پتہ نہیں ہم بچیں گے نہیں بچیں گے، ہم نکلتے نہیں مدینہ سے، آتے نہیں تو اچھا تھا، یہاں تو آ کر ہم عجیب سی مشکلات میں جو ہے وہ درپیش ہو گئے۔ اب یہ کیا تھا؟ ایمان کی کمزوری تھی۔ جو مومن تھے، جو مسلمان تھے، وہ اس کیفیت میں نہیں تھے، وہ تو ایسے تھے کہ کچھ صحابہ کرام تو یہ تھے کہ جب انہوں نے یہ سنی افواہ کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے اپنی تلواریں اٹھائیں
انہوں نے کہا کہ جس شخصیت کو شہید کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہم اس میدان میں آئے تھے اللہ کے رسول کی وجہ سے، تو اب ہماری زندگیوں کا باقی رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم بھی یہیں لڑ لڑ کے جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، لیکن یہاں سے جائیں گے نہیں۔ یہ تھا جذبہ ایمان۔ یہ کون تھے؟ یہ صحابہ کرام تھے، یہ مومنین تھے۔ لیکن جو منافقین تھے ان کے دلوں میں کیا تھا کہ یار ہم پتہ نہیں کیوں آ گئے، ہم نے محمد کی بات کیوں مان لی؟ کیونکہ وہ دل سے حضور کو رسول تو تسلیم نہیں کرتے تھے، زبان سے اس لیے اظہار نہیں کرتے تھے کیونکہ نفاق ظاہر ہو جائے گا، تو وہ اس کیفیت میں تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ دل کے دل مضبوط تھے، جو خالص مومن تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو امنۃ نعاسا یغشا، کہ امان کی نیند کو جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ لیکن جو تذبذب کا شکار تھا، جن کے دلوں میں نفاق تھا، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے جو ہے بدگمانیاں کرتے تھے، غلط گمان کیا کرتے تھے، جہالت والے گمان کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امنۃ نعاسا یغشا، ان کو وہ اونگ عطا نہیں فرمائی۔ اس میدان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اونگ عطا فرمائی وہ خالص مومن تھے، اور جو منافقین تھے ان کی پہچان اس طرح ہوئی کہ وہ اونگ، ان کو سکون والی اونگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا نہیں فرمائی۔ اس میدان میں بھی جو ہے، اور وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمارا جو اس معاملے میں کوئی عمل دخل ہے، ہمارا کچھ اختیار ہے اس میں؟ اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہم نے تو روکا تھا کہ مدینہ سے نہ نکلو، یہی ڈیفینس کرو، لیکن ہمارا تو اختیار ہی نہیں ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ آنا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے اسی آیت میں ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ، کہ تمام کا تمام اختیار ایک ہی ذات کا ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اللہ قادر مطلق کی ذات ہے، اس کا اختیار ہے، وہ چاہے جو کر سکتا ہے، کسی کا اور اختیار نہیں ہے۔ یقولون، پھر انہوں نے کہا، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہ اگر ہمارا اختیار ہوتا اس میں کچھ تو ہم اس طرح مرنے کے لیے یہاں نہیں آ جاتے، اس میدان میں نہیں آ جاتے مرنے کے لیے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر کسی کی موت کا وقت مقرر ہے، اگر کسی کی موت کا وقت مقرر ہے، چاہے اس کی موت 7 سمندر پار ہی کیوں نہیں آنی، اگر 7 سمندر پار آنی ہے تو وہ اپنی موت کے وقت اس جگہ پہنچ جائے گا، کیونکہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کی جگہ کا تعین بھی ہو چکا ہے۔ آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہماری 5 منٹ بعد اگر موت کہیں اور لکھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے اسباب مقرر فرما دے گا کہ ہم خود بخود وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین، تو یہ تو لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھیں گے سمجھ رہے ہیں کہ گھروں میں موت نہیں آئے گی، اگر ان کی موت اس میدان میں لکھی ہے تو یہ خود بخود اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس میدان میں پہنچ جائیں گے۔ اور اگر جس کی موت کا وقت مقرر نہیں ہے، تعین نہیں ہوا بھی اس کی موت کا، تو آپ دیکھ لیجئے کتنے صحابہ کرام تھے کہ کتنی جنگیں انہوں نے لڑی، لیکن وہ ہمیشہ غازی رہے۔ غزوہ بدر میں جو بدری صحابہ تھے وہ ان کو تبرک کی طرح رکھا جاتا تھا بدری صحابہ کو، لیکن جب ختم نبوت کا معاملہ آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ادھر ختم نبوت کے اس کو قتل کرنے کا، جب اس کو واصل جہنم کا موقع آیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حکم یہ جاری فرما دیا کہ آج بدری صحابہ بھی اپنے گھروں سے نکلیں گے۔ تو بدر ہوئی 2 ہجری کو، اور 10 ہجری کے بعد یہ ختم نبوت کا واقعہ آیا، کتنی جنگیں لڑی گئی بیچ میں، لیکن جتنے صحابہ کرام تھے ان کا موت کا وقت مقرر نہیں تھا تو کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایگزامپل جو ہے بتا رہا ہے مثال کے طور پر کہ اگر موت کا وقت آ چکا ہے اور جگہ بھی متعین کر دی گئی ہے تو کسی پر اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی وہ حجت نہیں ہونی چاہیے۔ موت آنی ہے، جس جگہ آنی ہے وہ خود بخود اس جگہ پر اپنی موت کی جگہ پر کھینچا چلا آئے گا۔ تو یہ اس لیے بتایا گیا کہ اے مسلمان، اے مومن، تیرا یقین ہونا چاہیے ہر بات پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی کہ موت برحق ہے، موت کی جگہ کا تعین ہے۔ موت کے خوف سے اگر گھر میں بیٹھا رہے گا تو موت تجھے بچائے گی نہیں، آئے گی ضرور۔ تو لہٰذا مسلمان کا عمل کیا ہونا چاہیے کہ دلیری، بے خوفی ہو
اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو میدان عمل میں شامل فرما دے۔ یہ خوف دل میں نہ رکھے کہ موت آ جائے گی، موت تو آنی ہے، موت سے تو کسی کو کوئی جو ہے نجات نہیں ہے، کوئی بچ سکا ہے۔ آج جو پیڑھی چل رہی ہے، ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ آج کتنے نمازی حضرات ہیں جو آج منو مٹی نیچے ہیں، آج نہیں ہیں ہمارے ساتھ، اور کل ہماری باری ہے، ہم نے بھی جانا ہے، کسی کو اس سے کوئی وہ تو نہیں ہے کہ ہم زمین کے نیچے نہیں جائیں گے، ہم نے بھی جانا ہے، تو موت تو آنی ہی آنی ہے۔ تو پھر اس خوف زدہ زندگی کا کیا فائدہ؟ 2 دن کی زندگی جیو، لیکن شیروں کی طرح، اللہ کے شیروں کی طرح جو ہے زمین پر اللہ کے احکامات کو رائج کرتے ہوئے اس طرح جو ہے زندگی گزارو کہ مومنین کا یہ شیوہ نہیں کہ خوف زدہ ہو کر زندگی گزاریں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے علیہم القتال الا مضاجعین، کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو جس جگہ آئے گی وہ خود بخود چلا آئے گا۔ تو لہٰذا ان منافقین کو بھی واضح کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مکرم بندے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندے تھے، ان کا بھی اس اونگ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزمائے کہ انہوں نے اپنے دلوں میں کیا چیز پوشیدہ رکھی ہے۔ آزمائش اس لیے ہے کہ جو ان کے دلوں میں، کیونکہ یہ آزمائش جب لی تو جو ان کے دلوں میں پوشیدہ تھی وہ بات ان کے زبان پر آ گئی، جب زبان پر آئی تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو دامن ہو نہیں، تو منافقین ہیں۔ اگر یہ آزمائش نہیں لی جاتی تو وہ ان کی سینوں کی بات، ان کے دلوں کی بات بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تبارک و تعالی چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، جو تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے منہ پھیرا تم میں سے یوم التقى الجمعان، اس دن جب 2 جماعتیں آپس میں دست و گرباں تھی، آپس میں ایک حق کی جماعت تھی اور ایک باطل کی جماعت تھی۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اور وہ ہلکی سی جو لغزش آئی تھی وہ بھی شیطان کی ایک شرارت تھی، جس کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ہلکی سی ایک لغزش آ گئی اور وہ میدان عمل چھوڑ کر اس درے سے جو نیچے اترے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور حلیم ہے۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اپنے دلوں کو پاک رکھنا ہے۔ اصل جو چیز ہے یہاں ہے، اگر یہ حصہ آپ کا پاک ہوگا، صاف ہوگا، طیب ہوگا، طاہر ہوگا، تو آپ کی اگر کوئی بھی نادانستہ طور پر اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کوئی نافرمانی کا ایک عنصر پایا جاتا ہے، چونکہ دل صاف ہے، نیت صاف ہے آپ کی، تو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ اگر دل میں ہی نفاق ہوگا، دل ہی اگر آپ کا پاک نہیں ہوگا، دل ہی اگر صاف نہیں ہوگا، کیونکہ دل کے حال یا تو آپ خود جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ میرے دل کا حال سامنے والا نہیں جانتا، آپ کے دل کو میں نہیں جانتا، آپ کا رب جانتا ہے۔ اس دل کو صاف رکھنا پڑے گا کیونکہ رب جانتا ہے، جس نے جاننا ہے وہ جانتا ہے، جس نے نہیں جاننا اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے جاننا ہے وہ جانتا ہے۔ تو لہٰذا رب جانتا ہے، دل کو صاف رکھیں۔ دل کو صاف رکھیں گے، اگر نادانستہ طور پر کوئی کوتاہی ہو بھی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ آپ کی آنکھیں بند ہونے تک کھلا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے معافی طلب کریں گے، دل صاف ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی جو ہے قرآن پاک میں پڑھا، درس حاصل کیا، اس کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔